السلام علیکم ناظرین، ایک بہت نایاب ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ بہت فکر انگیز ویڈیو ہے۔ یہ ایک انگریز نے مسلمانوں کے لیے بستر مرگ، بستر علالت ہسپتال سے بنائی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ہر مسلمان تک ویڈیو پہنچے۔ یہ ویڈیو اس طرح کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی جی رہا تھا۔ پیٹر چیٹمین اس کا نام ہے، بستر علالت پر ہے، کینسر کا مریض ہے، سپائنل کینسر اس کو ہے، یعنی ریڑھ کی ہڈی کا کینسر ہے، نچلا سارا دھڑ اس کا وہ بیکار ہے۔ 15 سال پہلے وہ کہتا ہے کہ میں ایک خوبرو، ینگ، صحت مند، تندرست نوجوان تھا، یا نوجوان نہ کہیے لیکن ایک ٹھیک ٹھاک صحت مند آدمی تھا۔ تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگی، وہ کتاب کا نام تھا قرآن مجید۔ میں نے اسے کھولا، میں نے اسے پڑھا۔ جب میں نے اسے پڑھا تو میں دنگ رہ گیا، میں حیرت میں ڈوب گیا، کیونکہ یہ ایک انتہائی منفرد کتاب تھی۔ میں اس کو پڑھتا گیا، یہ میرے دل میں اترتی گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ کتاب ایک زندگی آموز کتاب ہے، یہ ایک دستور حیات قسم کی کتاب ہے۔ آگے اس نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ سارے مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ لیں، سن لیں۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو ذرا سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں۔ اس پر سب ٹائٹلنگ ہم نے کر دی ہے تاکہ جو لوگ انگلش نہیں سمجھ سکتے وہ بھی یہ میسج ضرور سن لیں۔ I'm at the moment, if you're wondering why I'm laying like this, it's because I'm in a hospital bed and I'm facing death, certain death, quicker than say most of you out there, even though Allah subhanahu wa ta'ala knows best. This is our brother Peter Chatfield, a British man. He converted to Islam and practiced it for 15 years. He was hospitalized with spinal cancer, which left him paralyzed from the chest down. Peter passed away on the 4th of November 2014. May Allah forgive him. I picked up a book called the Quran and I opened it and I started to read it. What I realized was that the Quran was a way of life. When I picked up the Quran, I noticed in there that it was very straightforward reading. It was very light on the head, and as I adjusted to it, yes, I became Muslim. So I make no mistake about that. I see it talking to you tonight as a Muslim, and 15 years ago that gift was given to me. We also believe in Jesus. A lot of you people out there don't know that we believe in Jesus as well. Jesus alayhi salam, he announced him. He announced Muhammad and said that man will explain all things in detail because he had to go. Reading the Quran can calm the mind and heart and can also make a sense of love for Allah. By reading the Quran can also change someone who originally behaved badly to be better. That's how Peter feels. He has changed a lot since he learned about Islam and the Quran. One thing that I got from when I became Muslim was my honor, my dignity, my way of life changed. I started to look after myself. Very practical things. And that is how it reads, the Quran, a very practical book. There's no mystery about it. There's no burning bushes. There's nothing like that. ناظرین اکرام، ویڈیو اگر آپ نے سن لی ہے تو یہ میسج آپ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک سوال اپنے آپ سے اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہم پر نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے نبی پر نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ ہمارے دل پر کب نازل ہوگی؟ یہ انگریز جب قرآن پڑھتے ہیں، غیر مسلم جب قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ہم مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی تاثیر کیا ہے، اس میں لکھا کیا ہے، اس میں میسج کیا ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ قرآن مجید موجود ہے، ہم اس کی تلاوتیں کرتے ہیں، ہم اس کی تراویح پڑھتے ہیں، ہم بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، ہم حفظ کرواتے ہیں، لیکن ہم یہ غیر مسلموں کو کب بتا سکیں گے اس قرآن مجید میں لکھا کیا ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں میں کب اترے گا؟ ہم جو اپنے بچوں کو ڈاکٹریٹ کروا دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کروا دیتے ہیں، کئی زبانیں سکھا دیتے ہیں، ایک کتاب 30 پارے ہیں، یہ کب ہم انہیں اس کا میسج سمجھائیں گے، اس کا ترجمہ سمجھائیں گے، اس کا مفہوم سمجھائیں گے؟ ہم کب یہ کہہ سکیں گے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج اتنا بڑا خدا کا میسج، خدا کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس سے نابلد ہیں، ہم اس سے ناآشنا ہیں۔ اگر آپ کی زندگیاں گزر گئی ہیں تو خدا کے لیے کم از کم اپنے بچوں کے لیے یہ اہتمام ضرور کر جائیے کہ وہ اس کا ترجمہ سیکھ لیں اور وہ دنیا کو بتا سکیں، اپنے آپ کو پہلے بتا سکیں، پھر دنیا کو بتا سکیں کہ اس قرآن مجید میں کیا لکھا ہے۔ اسی فکر انگیز میسج کے ساتھ، پیغام کے ساتھ
اجازت دیجیے، اللہ حافظ.